السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ایک حدیث ہمارے ایک بھائی نے بھیجی ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 4694۔ اس میں تقدیر سے متعلق وضاحت ہے۔ اس حدیث کو وہ سمجھنا چاہتے ہیں اور تقدیر کے مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ آئیے پہلے حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کننا فی جنازۃ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببقیع الغرقدی فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس ومعه مخصرۃ فجعل ينكث بالمخصرۃ فی الارض الی آخر الحدیث۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ببقیع الغرقد، بقیع غرقد میں، یہ قبرستان ہے جو مدینہ کے اندر مشہور قبرستان، تو بقیع غرقد میں ایک جنازہ میں ہم شریک تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ کہتے ہیں فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، مخصرہ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کورید رہے تھے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کورید رہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم رفع رأسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا، اور سر اٹھانے کے بعد فرمایا، فقال، آپ نے فرمایا، ما منکم من احد، کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے، ما من نفس منفوسۃ، اور نہ ہی کوئی سانس لینے والی سانس جاندار ہے، الا كتب اللہ مکانہا من النار او من الجنت او من الجنت، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس کا مکان جنت یا جہنم میں سے لکھ دیا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جو سانس لے رہا ہے، جی رہا ہے، یا اسی طرح سے کوئی بھی نفس جو سانس لے رہا ہے، اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جنت یا جہنم میں لکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نفس اور جان سے متعلق یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، الا قد کتبت سقیۃ او سعیدۃ، یعنی جو بدبخت ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے اور جو نیک بخت ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس بات کی بھی وضاحت اللہ رب العالمین نے کر دی۔ کہتے ہیں راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی نے قوم میں سے کہا، فقال رجل من القوم، قوم میں سے ایک آدمی نے کہا، یا نبی اللہ، افلا نمکث علی کتابنا وندع العمل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھا ہوا ہے سارا، تو کیا ہم اسی لکھے ہوئے پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور عمل کرنا نہ چھوڑ دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فمن کانا، تو اس آدمی نے اور مزید وضاحت فرمائی کہ جو نیک بختوں میں سے ہوگا تو وہ ضرور نیک بختی کو حاصل کر لے گا، اور جو بدبختوں میں سے ہوگا وہ ضرور بدبختی کو حاصل کرے گا، یعنی وہیں پہنچے گا۔ تو اب اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں، تو ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ نہیں، عمل سے نہیں رکنا ہے، بلکہ عمل کرنا ہے، بلکہ عمل اللہ رب العالمین جو بھی آدمی نیک عمل کرے گا، جو نیک وقتوں میں سے ہوگا، اللہ رب العالمین اسے نیکی کی طرف
آسانی فرمائے گا، اور جو بدبختوں میں سے ہوگا اللہ رب العالمین اس کے لیے بدبختی آسان کر دے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائی، سورۃ اللیل آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اعطى واتقى، جس شخص نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا، یعنی صدقہ و خیرات جس نے کیا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى، اور اس نے نیکی کی تصدیق کی، فسنيسره لليسرى، تو ہم اس کے لیے آسانی کو آسان کر دیں گے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آسان کریں گے معاملات۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس شخص نے بخیلی اختیار کی اور بے نیازی اختیار کی، بخیلی کا مطلب یہ حقوق ادا نہیں کیے جس نے، اور صدقہ و خیرات جس نے نہیں کیا اور جس نے بے نیازی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اسی طرح سے اس نے نیکی کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے تنگی کو آسان کر دیں گے۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ تلاوت ان آیتوں کی اور اس آدمی کو فرمایا کہ نہیں، تمہیں عمل سے نہیں رکنا ہے، کیونکہ عمل اللہ رب العالمین اسی آدمی کے لیے آسان کرے گا جو نیک بخت ہے، اور جو بدبخت ہے اس کے لیے اور تنگی مزید بڑھ جائے گی۔ یہ تو اس حدیث کا ترجمہ ہوا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے بارے میں پہلے سے ہی اس کا ٹھکانہ اور اس کا عمل وغیرہ جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے آسانی فرمائے گا، اور جو نیک بخت ہے اس کے لیے آسانی فرمائے گا، اور جو بدبخت ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین اور مشکلات کرے گا، یعنی اس کے لیے تنگی ہے گویا۔ یہ دو باتیں بنیادی طور پر اس حدیث سے معلوم ہیں۔ تقدیر یعنی جو ہمارا پہلے سے لکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے جو لکھ دیا ہے، اس پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ ایمان کے یا اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ جن 6 چیزوں کا ایمان لانا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، اس میں سے ایک تقدیر بھی ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مجبور کر دیا ہے کہ اب وہی کرے گا یا وہی اسے کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے، یعنی مجبور نہیں کیا اللہ رب العالمین، بلکہ کچھ اسے جو ہے اختیار دی۔ یہ علم سابق ہے، جو لکھا گیا ہے یہ علم سابق، یعنی اللہ رب العالمین نے پہلے ہی جان لیا ہے کہ یہ نفس جو دنیا کے اندر آنے والا ہے وہ ایسا کرے گا، وہ ایسا کرے گا۔ اسے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجئے کہ جیسے مان لیجئے کوئی اسکول ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ کون پاس ہونے والا ہے، کون فیل ہونے والا ہے، بچوں کے بارے میں اچھی طرح سے اسے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کیفیت پوری کی پوری اسے معلوم۔ جب پڑھایا گیا تو یہ پڑھنے کی حالت میں کس طرح سے رسپانس تھا اس بچے کا، پڑھائی کے وقت کس طرح کی اس کی ذہنیت تھی، اور وہ اسی کے اعتبار سے لکھ لے کہ یہ پاس ہے، یہ فیل ہے، پہلے ہی سے لکھ کے رکھ لے، اور وہی نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ عام طور سے جو استاذ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی سے جان جاتے ہیں کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے پاس ہونا، اور جو محنتی ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہاں یہ پاس ہو جائے۔
فیل یا پاس ہونا یہ ایک انسان جو ایک ٹیچر ہے، یہ کسی طرح سے پرنسپل ہے، وہ معلوم کر لیتا ہے کہ ہاں یہ پاس ہونے والا ہے اور یہ فیل ہونے والا، اور وہ لکھ بھی سکتا ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر یا تکے کی بنیاد پر۔ تو ایک محدود علم والا آدمی، محدود وسائل والا آدمی ایسا کر سکتا ہے، اگرچہ ایک محدود پیمانے پر۔ تو اللہ رب العالمین اپنے علم کی بنیاد پر کیوں ایسا نہیں کر سکتا؟ جو لامحدود طاقت والا ہے، لامحدود علم والا ہے، جبکہ اسے جو ہے ہمارے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا ہے، اسے ہماری دیکھ ریکھ بھی کرنا ہے، اسے ہماری تمام امور کی تدبیر بھی کرنا ہے، اسے ہمارے اور بہت سارے دوسرے کاموں کے بارے میں بھی سب کرنا ہے۔ تو اس نے اگر پہلے سے لکھ لیا ہے تو اس میں کون سی برائی کی بات ہو گئی؟ اس نے پہلے سے ساری چیزوں کو لکھ رکھا ہے کہ ہاں یہ بندہ آئے گا اور ایسے کرے گا، یہ آدمی اس وقت جو ہے تقریر کر رہا ہے، یہ تقدیر کے مسئلے کو سمجھائے گا، اس نے یہ ساری چیزیں لکھ رکھی ہیں۔ تو اس میں یہ اس کے علم کی بڑائی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مجبور نہیں کیا ہے کسی کو۔ یہ میرا اختیار ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اس نے لکھ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ معلوم ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے تقریر کروں گا، میں یہاں بیٹھ کے تقدیر کے مسئلے کو سمجھاؤں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کی بنیاد پر پہلے ہی سے لکھ لیا، لیکن یہ میرا اپنا اختیار ہے، یہ اختیار اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، مجبور نہیں کیا ہے اس نے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ دہر کے اندر بھی اور اسی طرح سے اور بہت ساری دوسری جگہوں پر کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلا دیے، دونوں راستے بتلائے ہیں کہ یہ جو ہے راستہ بھلائی کا ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا ہے اور یہ حق کا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے، چاہے وہ شکر گزار بن جائے، یعنی اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اور کفورا یا ناشکرہ بن جائے۔ یہ اختیار دیا ہے اللہ رب العالمین نے، ہمارے اندر کچھ اختیار کی چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، اور یہ علم اللہ رب العالمین کو پہلے سے تھا، اس لیے وہ اس کو لکھ رکھا ہے۔ یہ ہے اصل میں تقدیر کا مطلب۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے ارادے یا ہمارے جو اختیار ہیں بعض چیزیں، اس میں مجبور نہیں کیا ہے ہمیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارا ارادہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اختیار دیا، یا اسی طرح سے ہمارا ارادہ کیا ہونے والا ہے یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا اختیار دیا اور اس میں مجبور نہیں کیا ہے۔ اچھائی کو ہمیں اپنانا ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اختیار دیا، یا برائی کو اپنانا ہے یہ اللہ رب العالمین نے اختیار دیا۔ اور تبھی امتحان کا مطلب ہے اللہ رب العالمین نے یہاں جو ہے دنیا میں انسانوں کو جو بھیجا ہے وہ امتحان کی خاطر بھیجا ہے۔ یہ اختیار ہوگا تبھی نہ امتحان ہوگا، اور اگر اختیار نہیں ہوگا تو پھر امتحان کس بات کا؟ ہاں بعض چیزوں میں ضرور ہم مجبور ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا اختیار نہیں دیا ہے۔ مثلا ہمیں پیدا ہونا ہے تو ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے کہ ہم پیدا ہو جائیں، دنیا میں آنا ہے ہمارا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جب چاہے چلے آئیں، یا دنیا سے جانا یہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو اللہ رب العالمین نے، جس طرح سے ایک اسکول میں بچے کا اپنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ذہن پڑھائی میں لگائے یا نہ لگائے، لیکن اس کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی منمانی کرتے ہوئے جس کلاس میں چاہے بیٹھ جائے، جس کلاس میں چاہے اٹھے، جس کلاس میں چاہے بیٹھ کے شیطانی کرے، اس کو یہ اختیار نہیں۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان میں اختیار بھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اختیار بھی دیا ہے۔ تو یہ اصل میں تقدیر جو لکھی ہوئی ہے وہ علم ثابت ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے علم کی بنیاد پر پہلے ہی یہ ساری چیزیں جان لی ہیں اور لکھ رکھی ہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت اور میں آپ کو بتلاؤں، اور وہ یہ کہ تقدیر کا مسئلہ یہ حالانکہ ایمانیات میں سے ہے، لیکن ہمیں اچھی طرح سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعض چیزیں علمی مستوی یا علمی لیول سے سمجھ میں آتی ہیں۔
آپ کے علم کا لیول اگر اونچا ہے، ہائی ہے، تو وہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر علمی مستویٰ کم ہے یعنی علمی لیول کم ہے تو وہی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے مان لیجئے ایک پرائمری کا بچہ ہے، اگر پرائمری کے بچے کے سامنے آپ ریاضی کے مشکل سوالات رکھیں گے تو وہ نہیں کر پائے گا، یا اسی طرح سے ریاضی کے سوالات آپ کسی ایسے آدمی کے سامنے رکھنا شروع کر دیں جس نے کبھی تعلیم کا منہ نہیں دیکھا ہے، مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہے، تو وہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں جن پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور ان میں نہ بحث و مباحثہ کرنا ہے نہ بیجا سوال کرنا۔ انہی میں سے یہ تقدیر کا بھی مسئلہ ہے، علم غیب میں سے اللہ رب العالمین نے اسے لکھ رکھا ہے، علم سابق ہے اللہ رب العالمین کا۔ یہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ غور و خوض کرنا اور اپنے آپ کو پریشان کرنا یہ بھی مناسب نہیں۔ ہاں ایک بات کی اور وضاحت کر دی جائے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ایک پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے، جس طرح سے ایک پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے، محنتی ہوتا ہے، اس بچے کی رہنمائی اساتذہ زیادہ کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ پڑھنے والا بچہ ہے، لہذا اس کے لیے آسانی کریں گے کہ بھائی چلو تم یہ بھی لے لو، تم یہ بھی لے لو۔ ماں باپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ماں باپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو پڑھنے والا مطیع و فرمانبردار بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اسے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں، اور جو نافرمان ہوتا ہے، جو کچھ کام نہیں کرتا ہے، اس کے لیے وہ خود بخود مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے ماں باپ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اساتذہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، فَصْنَ مَا شِئْتَ، جو چاہے وہ کرتا پھر۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ جو نیکی کا راستہ اپنائے گا، نیکی کو اختیار کرے گا، اس کے لیے اللہ رب العالمین آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی کرتا ہے، یعنی اس کی طرف توجہ ہوتی ہے اور پھر اسے بھلائی کے راستے کی طرف اللہ رب العالمین رہنمائی کرتا ہے۔ اور جبکہ اس کے مقابلے میں جو ناشکرا ہوتا ہے، ایک وقت تک تو ضرور اس کے لیے ایسے سامان مہیا کیے جاتے ہیں اور اسے جو ہے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ دوسری برائی کو چھوڑ کر بھلائی کی طرف آ جائے، لیکن جب وہ اپنی اس برائی پر ڈٹا رہتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے، اور یہی گویا کہ اس کو تنگ کرنا ہے، پھر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، فَصْنَ مَا شِئْتَ، جو چاہے کرتا ہے۔ اور یہی گویا کہ توفیق نہ دینا، گویا کہ توفیق نہیں ملتی ہے اسے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اسے لے جا کے جو ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، یا اسے جو ہے اب گناہ کے کاموں میں ملوث اللہ رب العالمین نعوذ باللہ کر رہا ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین کسی کو گناہ کے کاموں میں ملوث نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ظلم اور ذاتی یہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے لائق اور مناسب نہیں۔ وہ کسی کو ظلم اور ذاتی پر نہ مجبور کرتا ہے اور نہ ہی یہ اللہ رب العالمین کے شایان نشان۔ ہاں، آسان کرنے یا تنگ کرنے کا مطلب یہی ہے، نہیں اسے پھر توفیق نہیں ملتی ہے اور پھر وہ جیسا چاہتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں تقدیر کے مسئلے کا حل، اور امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔